نہیں رزینہ، صرف نکاح اور ولیمہ ہوگا اور کوئی رسم نہیں ہوگی۔ ارے یہ کیا مذاق ہے؟ شادی ہے یا کوئی ڈرامہ؟ تم جو سمجھنا چاہتی ہو سمجھو، میں اسلام کے بالکل بھی خلاف نہیں جا سکتی۔ ایسے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ نہ پری ویڈنگ، نہ پوسٹ ویڈنگ، نہ ہلدی، نہ شکرانہ، ایسے کوئی شادی ہوتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت، پری ویڈنگ، پوسٹ ویڈنگ، نہیں، ہمارے نبی یہ کرتے تھے، ہمارے صحابہ یہ کرتے تھے، ہم وہ کام بالکل نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ اس حساب سے تو کالج اور اسکول جانا بھی غلط ہے، موبائل چلانا بھی غلط ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا بھی غلط ہے، کار چلانا بھی غلط ہے، کیونکہ وہ سب ہمارے نبی اور صحابہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں بالکل غلط ہے، میرا بس تلے تو میں جا کے ریگستان میں رہوں جیسے ہمارے نبی رہا کرتے تھے۔ جی تو یہ لوگ دو لڑکیاں اپنا مسئلہ لے کے میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا، تو ان کا کیس سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر والی بچی صحیح کہہ رہی تھی یا ادھر والی بچی صحیح کہہ رہی تھی یا پھر سچائی کچھ اور ہے؟ اصل میں یہ دو بچیاں جو اپنا مدعا رکھ رہی تھی، یہ دونوں اصل میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تھا، یعنی ایک انتہا کی بات تھی۔ ایک طرف یہ بچی کہہ رہی تھی کہ ہم کوئی بھی کام ایسا کر ہی نہیں سکتے جو نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا ہو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ پھر میرا بس چلے تو میں ریگستان میں جا کے رہوں، کیونکہ اللہ کے نبی ریگستان کے علاقے میں رہتے تھے۔ اور دوسری طرف ایک بچی یہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر پری ویڈنگ نہیں، پوسٹ ویڈنگ نہیں، دعوت نہیں، ولیمہ نہیں، شکرانہ نہیں، ہلدی نہیں، رسمہ نہیں، تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے شادی کا۔ تو یہ ایک الگ انتہا تھی، یہ ایک ایکسٹریم تھا۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے، دین کی بات ہے، تو اسلام جو ہے ان دونوں کے بیچ کی بات کرتا ہے، ایک اعتدال کی بات کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، دین ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ جو نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا ہے تم وہ نہیں کر سکتے ہو، ورنہ اگر ایسا ہوگا تو ہم لوگ کا اس طرح سے پروگرام کرنا بھی غلط ہو جائے گا، یہ ویڈیوگرافی بھی غلط ہو جائے گی، آپ لوگوں کا کرتا پاجامہ شرٹ پینٹ پہننا بھی غلط ہو جائے گا، واٹس ایپ یوز کرنا بھی غلط ہو جائے گا۔ دین کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دین کا اصول یہ ہے کہ جس چیز سے قرآن ہمیں اصولاً منع نہیں کرتا ہے نا، اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو دین یا قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، پرنسپل دیتا ہے۔ ابھی شادی بیاہ کے موقع پہ آپ شادی بیاہ کیسے کریں گے یہ ہے تو آپ کے اوپر، لیکن کچھ اصول آپ کو اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اصول یہ بتا دیا گیا کہ چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، تم کو جو ہے لم یسرفو، تم کو بہت زیادہ اسراف نہیں کرنا ہے، یعنی بہت فضول خرچی نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ پیسہ برباد نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ تمہیں بہت کنجوسی سے بھی نہیں رہنا ہے، کہ تم بہت کنجوسی سے رہو کہ کچھ خرچ بھی نہیں کر رہے ہو۔ تو اس کو اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں بتایا ہے، جہاں پہ اللہ پاک عباد الرحمن کی پہچان بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے۔ تو نیک بندوں کی پہچان کی لسٹ میں اللہ پاک نے یہ باتیں بتائی ہے۔ آپ کو تو لگتا ہے نا کہ نیک بندے کا پہچان کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرے، صرف اتنا ہی ہے، لیکن جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری وہ باتیں نظر میں آئیں گی، یہ سننے کو ملیں گی جو عام طور پہ آپ نہیں سنتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے یہاں پہ بتایا کہ جو اللہ کے صحیح رحمان کے بندے ہیں وہ نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بہت کنجوسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا ذاتی زندگی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، اسلام آپ کو کوئی فکس نہیں کرے گا کہ تم اتنا روپیہ خرچہ کر سکتے ہو شادی میں۔ کسی کے نزدیک ہو سکتا ہے 500 روپیہ خرچہ کرے تو بھی شادی ہو جائے گی، کسی کو شاید 5 لاکھ خرچہ کرے گا تب اس کی شادی ہو پائے گی۔ ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ جس رسم رواج کو ہم کر رہے ہیں کیا وہ کہیں یوزلیس یا فالتو کے تو نہیں ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کہیں ہم سماج کے پریشر میں آگے تو نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سماج کا پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ صاحب کیسی شادی کر رہے ہو، وہ ہمیں خود سے ہی دیکھنا پڑے گا۔ اور ہمیں مسلمان کو جو ہے آخرت اورینٹڈ زندگی گزارنی ہے، یعنی آخرت کو دھیان میں رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے آپ کا چاہے شادی بیاہ کا موقع ہے چاہے عام موقع ہے، کوئی بھی دھیان یہ رہے کہ ہم اس میں ایسی چیزوں میں ملوث نہ ہوں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا جس میں نقصان ہوتا ہے یا جس میں انا کے اوپر بات ہے، جس میں دکھاوا ہے، جس میں شو آف ہے، جس میں فضول خرچی ہے۔ ایک موڈریٹ، ایک اعتدال کے ساتھ جو ہے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور انفیکٹ اسلام ہم کو زیادہ تر موقع پہ نا اپنا کامن سینس استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تھوڑا اپنے دماغ کا استعمال کرو اور اس کے بعد تم خود ڈیسیزن لو۔
تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو چیز اس زمانے میں نہیں ہوا وہ آپ نہیں کر سکتے. بھائی وہ لوگ عربی بولتے تھے, اب ہم لوگ تو عربی نہیں بولتے ہیں, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عربی بولنا غلط ہے. اردو بول سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصول جو ہے, جو پرنسپل ہے, جو سدھانت ہے, وہ آپ کو قرآن سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا اور اس کو نافذ آج کرنا پڑے گا. اور اگر ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جب کہ ہمارے سماج میں کچھ برائیاں بہت زیادہ جڑ پا چکی ہیں, بہت اندر تک جا چکی ہیں, تو اس کو پھر ہمیں ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. جیسے ہمارے سماج کی بڑی برائی, مثال کے طور پہ عہد کی پابندی نہیں کرنا, وعدے کی پابندی نہیں کرنا, بہت بڑی برائی ہے. ہمارے سماج کی بہت بڑی برائی کہ اننیسیسری رسم رواج کو فرض کے برابر سمجھ لینا کہ صاحب اگر شکرانہ نہیں ہوا تو شادی منا ہی نہیں جائے گا. اگر ویڈیوگرافر نہیں آیا شادی میں تو لڑکی بولتی ہے میں شادی نہیں کروں گی. تو اگر کوئی مسئلہ اتنا زیادہ گہرائی تک پہنچ جائے تب اس کو پھر ہٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹو کٹ شارٹ, یہ جو دو بچیاں تھیں یہ دو ایکسٹریمز, دو انتہا کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں. یہ دو الگ الگ ایکسٹریمز تھے. ایک مسلمان کا پوزیشن ان دونوں کے بیچ کا ہونا چاہیے, اعتدال کا ہونا چاہیے. کسی کی ضرورت جو ہے 500 روپیہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی ضرورت 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, یاد رکھیے. تو انسان کی ضرورت الگ الگ ہو سکتی ہے. ابھی امبانی کی ضرورت 5,000 روپیہ نہیں ہے, ابھی امبانی کی ضرورت 5 لاکھ 5 کروڑ 50 کروڑ ہے, لیکن ایک عام آدمی ہے اس کی ضرورت 50 روپیہ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک صرف یہ کہتا ہے آپ سے کہ تم اعتدال مینٹین کرو, نہ فضول خرچی کرو اور نہ بہت ہی کنجوسی کرو, ان دونوں کے بیچ میں رہو. ورنہ ہمارے سوسائٹی میں, سماج میں جو برائیاں ہیں وہ برائیاں پھر ویسے ہی بڑھتی چلی جائیں گی, کم نہیں ہوں گی.